میں جلدی سے عنبر سے پیچھے ہٹی۔ اس کا انداز بڑا عجیب تھا۔ جیسے ہی میں پیچھے ہٹی وہ کہنے لگی، میری ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی بھائی کا نہیں ہونے دے سکتی۔ میں اس کی بات سن کے جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ادھیان اندر آ کے کہنے لگے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ سامنے عنبر کو دیکھ کے کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے یہ بات ادھیان کو بتانی چاہیے یا نہیں۔ کیا وہ اپنی بہن کی اس بات کا اعتبار کریں گے یا نہیں؟ وہ کہنے لگے، کیا بات ہے، تم تیار نہیں ہوئی؟ میں نے کہا، بس ہونے والی ہوں۔ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں ہلکا پھلکا تیار ہوئی۔ جیسے ہی ہم دونوں گاڑی میں بیٹھنے لگے تو پچھلی نشست پہ پہلے سے عنبر موجود تھی۔ کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ادھیان نے گہری سانس لی اور گاڑی بنگلے سے باہر نکال لی۔ کہنے لگے، آج تو تم گاڑی میں بیٹھی تھی اس لیے میں نے نہیں نکالا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ کہنے لگی، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ادھیان کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ چپ چاپ انہوں نے گاڑی چلانی شروع کی، حالانکہ ان کا ارادہ تھا کہ پورا دن وہ مجھے مختلف جگہوں پہ گھماتے پھراتے، لیکن وہ صرف سمندر پر ہی لے کر گئے۔ ساحل سمندر پہ جاتے ہی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور عنبر سے کہنے لگے، تم جہاں چاہے گھوم پھر سکتی ہو لیکن ہمارے ساتھ مت رہنا۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہ رہوں؟ میرا دوسرا ہاتھ عنبر نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، ادھیان پلیز۔ اس سے پہلے کہ ادھیان غصے میں عنبر سے کچھ کہتے، میں نے چپ کروا دیا۔ ہماری پوری پکنک کا وہ بینڈ بجا چکی تھی۔ ہوٹل میں کھانا کھاتے وقت بھی وہ کہنے لگی، مجھے پتا ہے آرزو کو کیا پسند ہے۔ میرے کھانے کا بھی اس نے ڈیسائیڈ کیا۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ ادھیان کمرے میں آتے، عنبر کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایک دم سے اس کے ہونٹ نیلے ہونے لگے۔ میرے ساس اور سسر کی تو جیسے جان پہ بنی۔ ادھیان بھی گھبرا گیا۔ اسے ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ حد سے زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کی لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اسے آپ کوئی بھی ٹینشن نہ دیں۔ ویسے بھی اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس بار تو ادھیان بھی گھبرا گیا۔ ایک دن عنبر ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ رہی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا تو کہنے لگی، آرزو تم کہاں ہو؟ میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی تو میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم پلیز میرے پاس رک جاؤ۔ ادھیان اپنے والدین سے کہنے لگا کہ آپ ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں، میں اور آرزو یہیں پہ ہیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں بھائی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، عنبر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک ذرا سی بات کی اتنی ٹینشن کیوں لی تم نے؟ ارے بھائی، یہ تمہاری ہی بھابھی ہے، اس نے تمہارے ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ تم جانتی ہو میں بس 15 دن بعد لندن واپس چلا جاؤں گا، پتہ نہیں پھر 6 مہینے بعد آؤں، 8 مہینے بعد آؤں۔ یہ سن کے میں نے بڑی حیرت سے ادھیان کو دیکھا تھا۔ کیا وہ واپس جانے والے تھے؟ پتہ نہیں کیوں میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑی تھیں۔ عنبر کی آنکھیں بند تھیں۔ کہنے لگی، پتہ نہیں کیوں مجھے آرزو بہت اچھی لگتی ہے بھائی، آپ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے جدا مت کیا کریں۔ ادھیان نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتا تمہاری بھابھی کو تم سے جدا۔ میں بالکل چپ تھی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ آخر عنبر ایسی کیوں تھی۔ ٹھیک ہے، بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنی دوست کو اپنی بھابھی بنا لیتی ہیں، لیکن ایسا رویہ تو نہیں رکھتی جیسا عنبر میرے ساتھ رکھ رہی تھی۔ میں اس کے رویے کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اس رویے کو میں کیا کہوں۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو کسی دوسری لڑکی کے لیے ایسی محبت دکھاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جو عنبر مجھ سے کرتی تھی؟ بہرحال ادھیان گیا نہیں تھا، بلکہ اسی روم کے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ رکھا تھا۔ میری تو یہ سوچ سوچ کے جان نکل رہی تھی کہ وہ چند دنوں میں لندن چلا جائے گا۔ مجھ سے تو اس نے ذکر تک نہیں کیا۔ ہاں، ذکر کرتا بھی کیسے؟ جب سے شادی ہوئی تھی ہمیں اکیلے بات کرنے کا موقع ملا ہی کب تھا؟ کچھ ہی دیر میں دوائیوں کے زیر اثر عنبر سو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا
اور ادیان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا تک نہیں کہ آپ لندن واپس چلے جائیں گے۔ میری بات سن کے اس نے میرے ہونٹوں پہ انگلی رکھی، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر لے گیا۔ کہنے لگا امبر کی نیند بہت کچی ہے، اسے نیند کی دوائی کا بھی اثر نہیں ہوتا اور اس وقت اسے سکون کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ میری بات کا جواب دیں۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ کہنے لگا جانا تو مجھے ہے کیونکہ میری جاب وہاں پہ ہے اور سال میں بس 2 مہینے کی چھٹی ملتی ہے، 15 دن میں میری چھٹی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں یار، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا میں تو آپ کے بغیر نہیں رہوں گی۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا تم بھی عجیب لڑکی ہو، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا بس میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے ادیان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا ایک ہی رات میں اتنی محبت کرنے والی تم شاید پہلی بیوی ہوگی۔ میں نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا میری ایک رات کی سنگت تمہیں میرا دیوانہ بنا دے گی۔ ابھی میرے جانے میں 15 دن باقی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ نہیں جائیں گے، آپ یہاں پہ کوئی بزنس کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگا یار میں وہاں پہ 7 سال کا کانٹریکٹ سائن کر چکا ہوں، ابھی انہیں نہیں چھوڑ سکتا، ابھی 2 سال باقی ہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں اپنے، میں آپ کے بغیر یہاں نہیں رہوں گی۔ میں روحان سی ہو گئی۔ ادیان کہنے لگا تمہیں یہاں سے لے کے جاؤں گا اور پیچھے سے امبر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے گی، کیا چاہتی ہو تم؟ میں نے کہا کیا میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی؟ کیا میرا اپنی زندگی پہ کوئی حق نہیں ہے؟ میری بات سن کے کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا حق تو ہے لیکن، یہ کہہ کے چپ ہو گیا۔ کہنے لگا تم یہ بھی تو سوچو کہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تمہاری نند تم سے اتنا پیار کرتی ہے، ورنہ نندیں تو بھابھیوں کو برداشت نہیں کرتی۔ میں نے کہا مجھے ایسا پیار خوفزدہ کرتا ہے ادیان، اس کا پیار، اس کی محبت بہت عجیب ہے، جنونی قسم کی ہے۔ کہنے لگا ہاں اصل میں پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، پچھلے 4 سالوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے دل میں سراغ ہے، اور تب سے بابا اور ہم لوگ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ وہ جس چیز کی خواہش کرتی ہے ایسے ہی جنونی انداز میں کرتی ہے، لیکن جب وہ چیز اسے مل جاتی ہے تو اس کا جنون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب کچھ مہینے تم اس کے ساتھ رہو گی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، نارمل ہو جائے گی۔ میں اب اسے ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ اب دیکھ لو ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے، سب پریشان ہے، اور جو بھی ہے وہ میری بہن ہے، مجھے اس کی حالت دیکھ کے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، میں امبر کی محبت پہ شک بھی نہیں کرتی، لیکن آپ کو میرے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ کہنے لگا تمہارے بارے میں کیا سوچوں؟ کیا لوگوں کے شوہر بیرون ملک کام نہیں کرتے؟ ارے وہ سالوں سال بعد واپس آتے ہیں، میں تو پھر 7-8 مہینے بعد چکر لگایا کروں گا۔ میں نے کہا اور یہ 7-8 مہینے کیسے گزریں گے ادیان؟ پلیز مجھ سے اس طرح کی کوئی آزمائش مت مانگے۔ اس نے میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگا دیکھو اب ہاسپٹل کے کوریڈور میں تمہیں اپنے ساتھ بھی نہیں لگا سکتا کہ تمہیں تسلی ہی دے سکوں۔ اب اس طرح سے تو نہ کرو نا، میرے لیے میرا جانا تو مشکل نہ کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ میرے لیے آسان ہے؟ تمہاری ایک رات کی سنگت نے مجھے بھی بے چین کر دیا ہے، میں تو ٹھیک سے سیراب بھی نہیں ہو پایا، کیا میرے لیے جانا آسان ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے یار، میرے لیے بھی مشکل ہے، اور میں تو مرد ہوں اس لیے رو بھی نہیں سکتا، لیکن جانا تو ہے نا، میں کام بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا یعنی آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے خود ہی اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ میرے قریب آیا، میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ بری طرح سے پیچھے جھٹک دیا اور امبر کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ میرے لیے آئس کریم لے کے آیا، کہنے لگا کھاؤ۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانی۔ بہرحال پوری رات ہماری جاگ کر گزری تھی۔ صبح تک امبر کی چھٹی ہو چکی تھی، ہم گھر واپس آ گئے۔ امبر کہنے لگی تم میرے کمرے میں سویا کرو گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ بھائی اب اعتراض کریں گے۔ میں نے کہا دیکھو پورا دن میں تمہارے پاس ہی ہوتی ہوں، اور پھر ادیان 15 دن بعد چلے جائیں گے۔ امبر پلیز مجھے کم از کم ان 15 دنوں میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے دو، پھر مجھے تمہارے پاس ہی رہنا ہے۔
کہنے لگی تم یہاں آئی ہی میرے لیے ہو، میں تمہیں بھائی کے لیے تھوڑی لائی ہوں۔ ہاں، بھائی سے تمہاری شادی اس لیے کی تھی کہ ویسے تم یہاں آ کے ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی تھی، تمہیں یہاں رہنے کے لیے ایک پرماننٹ وجہ چاہیے تھی، اور اس کے لیے تمہارا بھائی سے نکاح کرنا ضروری تھا۔ دیکھو مجھے اچھا نہیں لگتا تم بھائی کے پاس ہوتی ہو تو۔ اس کی عجیب بات سن کے میں نے کہا کیوں اچھا نہیں لگتا؟ تمہارا بھائی میرا شوہر ہے اور مجھے اپنے شوہر کے پاس رہنا اچھا لگتا ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھو ابھی میں ہاسپٹل سے آئی ہوں، تمہاری ایسی باتیں مجھے ڈپریشن میں مبتلا کر دیں گی، میں پھر سے ہاسپٹل چلی جاؤں گی، اور میرے ہاسپٹل جانے کی وجہ تم ہوگی، اور پھر جو بھائی تم سے محبت جتا رہے ہیں نا یہ نہیں جتائیں گے، اور نہ میرے گھر والے تمہارا ویسا خیال رکھیں گے جیسا ابھی رکھ رہے ہیں۔ سب مجھ پہ جان چھڑکتے ہیں اور میری تکلیف کی وجہ جو بھی چیز بنے اس سے نفرت کرتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی تم سے نفرت کرے۔ اس کی بات سن کے میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ کتنی عجیب لڑکی تھی، صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا میری کوئی زندگی نہیں تھی؟ میں چپ ہو گئی۔ اب وہ یہ کرتی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے میرے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لیتی تھی تاکہ میں اٹھ کے چلی نہ جاؤں۔ میں ذرا سی کروٹ لیتی تو اس کی آنکھ کھل جاتی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ میں نے کہا امبر میں کہیں نہیں جا رہی، میں ایک سائیڈ پہ سو کے تھک چکی ہوں، مجھے کروٹ بدلنی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ لیکن وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑتی تھی۔ مجھے اس کی محبت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ دن راتیں گزرنے لگے۔ ادیان اپنے والد کی فیکٹری میں دن میں چلا جاتا، ان کا ہاتھ بٹا لیتا، رات کو تھک ہار کر آتا تو میری شکل دیکھتا رہتا لیکن کہتا کچھ نہیں تھا۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ ادیان کے والد کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے۔ ان کی بہن کرائے کے مکان میں رہتی تھی، بیٹے کا کوئی خاص کام کاروبار بھی نہیں تھا، اس لیے جب انکل آنٹی تدفین کے بعد واپس آئے تو زلفی بھائی ان کے ساتھ ہی واپس آئے تھے۔ ان کا اصل نام ذوالفقار تھا لیکن سب انہیں زلفی ہی کہتے تھے۔ غریب سا نوجوان تھا، اس لیے انکل نے اسے اپنی فیکٹری کے کام کے لیے رکھ لیا تھا۔ رات کو وہ گھر آ جاتا تھا، کھانا کھاتا تھا اور سونے کے لیے اسے کوارٹر دیا گیا تھا۔ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک عجیب رواج بن گیا ہے کہ غریب رشتہ داروں کو ان کی اوقات میں رکھا جاتا ہے۔ کافی شریف نوجوان تھا، کبھی آنکھ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتا تھا۔ بہرحال مجھے ادیان کی فکر ستانے لگی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میرا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ بے چین تو وہ بھی نظر آ رہا تھا، میسج میں مجھے کہتا تھا نیند نہیں آ رہی، دیکھو امبر گہری نیند سو گئی ہے تو آ جاؤ نا پلیز۔ اب میں اسے کیا کہتی کہ وہ میرے ہاتھ کو کس طرح سے جکڑ کے سوتی ہے۔ میں غصے میں کہتی تھی مجھے نہیں پتا، بس اپنی بہن کے بارے میں سوچا کریں۔ کہنے لگا اب تم ناراض ہو جاؤ، جیسے سزا صرف تم کاٹ رہی ہو، میں نہیں کاٹ رہا، مجھے بھی برا لگ رہا ہے، مجھے بھی تمہاری سنگت چاہیے۔ میں نے کہا ہاں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، میں نہیں ملوں گی تو لندن میں جا کے اور بہت سی میمیں مل جائیں گی آپ کو، آپ کی راتیں رنگین کرنے کے لیے۔ میری بات پہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بڑی عجیب لڑکی ہو تم، میں پاگل تھوڑی ہوں، اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ نا انصافی کروں یا بے وفائی کروں؟ میں تمہارا ہوں اور صرف تمہارا ہوں۔ میں نے کہا صرف میرے ہوتے نا تو میں آپ کے پاس ہوتی، یہاں امبر کے کمرے میں نہ سو رہی ہوتی۔ رات دیر تک بس میں موبائل میں ہی ان سے چیٹ پہ بات کرتی تھی۔ میاں بیوی ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں تھے کیونکہ امبر کو یہ پسند نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ادیان سے شادی کرنے کے بعد میری زندگی یوں گزرے گی تو باخدا میں کرتی ہی نہیں۔ ان کے جانے سے 3 دن پہلے میں ان سے ناراض ہو چکی تھی۔ میسج کرتے تھے تو میں بات ہی نہیں کرتی، کہتے کیا تکلیف ہے تمہیں یار، بات تو کرو نا، لیکن میں فون آف کر دیتی۔ جس دن انہوں نے جانا تھا اس رات میں پوری رات روتی رہی۔ صبح وہ کہنے لگے آرزو میری پیکنگ کروا دو پلیز۔ شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ میں نے رخ موڑ لیا۔ میری ساس کہنے لگیں جاؤ بیٹا اس کی پیکنگ کروا دو۔ اتفاق تھا کہ امبر اپنے کمرے میں تھی۔ میں اوپر آئی، جیسے ادیان کے کمرے میں آئی وہ بھی پیچھے سے آ گیا، دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ اس کا بیگ بالکل پیک تھا۔ میں نے کہا جب پیکنگ خود کر لی تھی تو مجھے کیوں بلایا؟ میری بات سن کے ادیان نے میرے بازو کو پکڑ کے مجھے اپنے حصار میں لے کے بھینچ لیا۔ کہنے لگا تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے
میں نے کہا چھوڑیں مجھے۔ کہنے لگا میں تمہیں ناراض کر کے نہیں جانا چاہتا۔ میں نے کہا آپ کی اتنی سی محبت میں راضی ہونے والی نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن وہ کبھی میری گردن پر، کبھی میرے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑتا چلا گیا۔ کہنے لگا میں کوشش کروں گا کہ تمہیں وہاں بلوا لوں، بس عنبر کی فکر ہے۔ میں نے کہا آپ صرف عنبر کی فکر کریں، چھوڑیں مجھے۔ میں اپنا آپ اس سے چھڑوا کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب وہ جا رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، آنسو اس کی آنکھوں میں بھی جھل ملا رہے تھے، لیکن اپنی آنکھوں پہ کالا چشمہ پہن چکا تھا۔ اسے ایئرپورٹ چھوڑ کے کسی نے نہیں آنا تھا، وہ کیب سے جا رہا تھا۔ عنبر سے بھی ہاتھ ملا رہا تھا، کہنے لگا اپنا خیال رکھنا۔ عنبر بے تحاشا خوش تھی۔ پھر زلفی بھائی سے کہنے لگا دیکھو، بابا کے ساتھ ایمانداری سے چلو گے تو تمہارا بھی سلسلہ چل نکلے گا، کام سیکھ جاؤ گے تو بابا تمہیں اچھی پوسٹ پہ رکھ لیں گے۔ وہ کہنے لگا بے فکر رہیں عدیان بھائی، میں پوری ایمانداری سے کام کروں گا، ماموں کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ وہ جا چکا تھا اور میں اپنے کمرے میں جا کے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد عنبر میرے کمرے میں آئی، مسکرا رہی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کے کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، بھائی سے تمہاری جان چھوٹ گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگی وہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے، اب تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں داغدار نہیں کریں گے، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے کہا جسے تم تکلیف سمجھتی ہو نا، میں اسے محبت سمجھتی ہوں، اور وہ محبت ہے جسے تم داغدار سمجھتی ہو۔ یہ محبت میرے لیے سکون ہے، قرار ہے۔ ایکچولی تمہاری شادی نہیں ہوئی نا، اس لیے تم نہیں سمجھ سکتی کہ شوہر ایک دن کی قربت اور اس کی ایک دن کی محبت عورت کو اس کے کتنا قریب کر دیتی ہے، اتنا قریب کر دیتی ہے کہ باقی ہر رشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کے ماں باپ کا، اس کے بہن بھائیوں کا۔ تم نہیں سمجھ سکتی عنبر، اس لیے کیونکہ تمہاری شادی نہیں ہوئی۔ کہنے لگی مرد کی محبت عورت کو صرف تکلیف دیتی ہے، جانتی ہو، عورت کو صرف عورت سمجھ سکتی ہے، عورت کو صرف عورت تسکین دے سکتی ہے، وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جو محبت میں تم سے کرتی ہوں وہ بھائی کبھی نہیں کر سکتے۔ میں اسے جتنا مرضی سمجھا دیتی لیکن شاید وہ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال رات ہوتی مجھے عدیان کی یاد آنے لگی۔ سوچ رہی تھی کہ ابھی تو وہ سفر میں ہوں گے، پتہ نہیں وہاں پہ دن رات کی کیا روٹین ہوگی، مجھ سے بات بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، کہیں یہ تو نہیں کہ مجھے بھول جائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں میں اتنی وہمی ہو رہی تھی، وسوسے کیوں ستا رہے تھے۔ اس رات تو مجھے عدیان کا کوئی فون نہیں آیا، نہ کوئی میسج آیا، لیکن اگلے روز میسج آیا تھا کہ میں پہنچ گیا ہوں اور تم بہت یاد آ رہی ہو۔ ان کا یہ میسج میرے لیے کسی توانائی سے بڑھ کے تھا۔ عنبر مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی، ویسے ہی جیسے کالج میں کرتی تھی، لیکن اب میرے لیے اس کی باتیں غیر دلچسپ سی تھیں۔ ایک بار میں سو رہی تھی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے چہرے کو اپنی انگلیوں سے چھوا ہو۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، دیکھا تو عنبر تھی، بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی تمہاری سکن کتنی پیاری ہے، نرم ملائم۔ میں نے کہا عنبر کیا کر رہی ہو، ہاتھ پیچھے کرو اپنا۔ کہنے لگی کیوں، کیا ہوا، میرا چھونا برا کیوں لگ رہا ہے؟ بھائی کا چھونا تو برا نہیں لگتا تمہیں؟ میں نے کہا وہ میرا شوہر ہے۔ کہنے لگی تو میں ایک لڑکی ہوں، ایک لڑکی تو دوسری لڑکی کو چھو سکتی ہے۔ میں نے کہا عنبر مجھے لڑکیوں کا چھونا بھی پسند نہیں ہے۔ کہنے لگی کیوں، عورت کا عورت سے کیا پردہ، پتہ ہے تم مجھے پیاری لگتی ہو۔ جب میں کالج میں تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں تمہارے رخسار پہ پیار کروں، کیا میں تمہارے رخسار پہ پیار کر لوں؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے قریب آنے پہ گھبراتی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ کہنے لگی کیوں، کیا میں تمہاری دوست نہیں ہوں؟ میں نے کہا تم میری دوست ہو لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگی لو، ایک عورت تمہیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہے جو مرد پہنچا سکتا ہے؟ میں حیران ہوں بھائی کی شدتیں تم نے برداشت کیسے کر لیں؟ میں نے سنا ہے مرد کی شدت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، مرد مرد کے لیے نہیں بنا اور نہ عورت عورت کے لیے بنی ہے۔ کہنے لگی مجھے اس طرح کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور نہ اچھی لگتی ہیں، مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کیا کرو۔
اچھا بتاؤ، بھائی تم سے ایسی کون سی باتیں کرتے ہیں جو ایک رات کے بعد تمہیں بھائی کے بغیر چین ہی نہیں آتا؟ کئی کئی گھنٹے تم میسج کرتی رہتی ہو، سوتی میرے ساتھ تھیں لیکن میسیجز بھائی کو کرتی رہتی تھیں۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، یعنی وہ سو نہیں رہی ہوتی تھی، مجھے ہی دیکھ رہی ہوتی تھی۔ کہنے لگی ایسا بھی بھائی نے ایک رات میں تم پہ کیا جادو کر دیا کہ تمہیں ان کی محبت تو نظر آتی ہے اور میری نہیں آتی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی کہاں جا رہی ہو تم؟ میں نے کہا میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور میں آئندہ اپنے کمرے میں ہی سویا کروں گی۔ تمہارے فضول سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس بار عنبر میرے پیچھے نہیں آئی تھی، نہ میرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا جیسا کہ ادیان کی موجودگی میں کھٹکھٹاتی تھی۔ میں نے ادیان کو کال کی تو انہوں نے کال کاٹ دی، صرف ایک میسج کیا کہ میں ابھی بیزی ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی یہاں دن رات کا جتنا فرق ہے، جب میں تمہیں فون کروں گا تو یہاں پہ دن ہوگا، دن میں مجھ سے بات کر لیا کرنا۔ یہ میسج کر کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو عنبر اور اس کی والدہ کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں شادی کروں گی؟ مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی، اور یہ زلفی، اس کی اتنی اوقات ہے کہ میں اس سے شادی کروں؟ اس کی والدہ کہنے لگی کیوں، کیا ہو گیا ہے اس کی اوقات کو؟ تمہاری پھپھو کا بیٹا ہے، اور ویسے بھی تمہاری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جتنی دیر تم زندہ ہو میرے خیال سے وہ تمہارا سہارا بن سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ چڑ کے بولی مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، امی آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ میری ساس کہنے لگی یہ سب تمہارے باپ کی خواہش ہے، وہ بہت شریف لڑکا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ رہے گا بھی ہمارے پاس۔ تمہیں ایسے لگتا ہے کہ تم مر جاؤ گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، تم بہت زیادہ سوچتی ہو۔ تمہارے ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ تمہارے دل میں اتنا بڑا سوراخ نہیں ہے کہ موت کا سبب بن جائے، اور آپریشن کروانے سے تم خود گھبراتی ہو، ورنہ آپریشن سے تم بالکل ٹھیک ہو سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی لیکن مجھے کسی بھی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا، مجھے مردوں سے نفرت ہے۔ میری ساس کہنے لگی بڑی عجیب بات ہے، کیوں ہے نفرت؟ کیا تمہارا باپ، تمہارا بھائی مرد نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے ان دونوں سے بھی نفرت ہے، نہ مجھے اپنا باپ اچھا لگتا ہے، نہ مجھے اپنا بھائی پسند ہے، مجھے صرف آرزو اچھی لگتی ہے، اس لیے میں نے اسے اپنی بھابھی بنایا ہے۔ میری ساس کہنے لگی ہاں تو بھابھی ہمیشہ تو تمہارے پاس نہیں رہے گی، ویسے بھی ادیان کہہ کے گیا ہے کہ بہت جلد اس کا ویزا لگوائے گا اور اسے اپنے پاس بلا لے گا، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس بات پہ عنبر چلانے لگی امی میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، آرزو کہیں نہیں جائے گی۔ میری ساس کہنے لگی کیوں نہیں جائے گی؟ اس کی بیوی ہے، وہ جہاں چاہے اسے لے جا سکتا ہے، ساری زندگی وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اور نہ یہ قدرت کا نظام ہے۔ تم پتہ نہیں اس بچی کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے تم نے اسے اس کے شوہر کے پاس جانے تک نہیں دیا، اپنے پاس بلاتی ہو اسے۔ وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا بھائی کیسے ہے، ایک رات میں اس نے بھابھی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میری ساس کہنے لگی کوئی انوکھا کام نہیں کیا، اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو میں دیکھ چکی تھی جب ادیان جا رہا تھا۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو تم کیوں جدائی کا سبب بن رہی ہو؟ دیکھو بیٹا کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے، بہت بری بات ہوتی ہے۔ میری ساس اسے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں پاگل دماغ کی تھی۔ کہتی تھی نہیں، آرزو ہمیشہ میرے پاس رہے گی، وہ کہیں نہیں جائے گی، بھائی سے صاف کہہ دیں کہ وہ لندن کبھی نہیں آئے گی۔ اس کی اس طرح کی زور زبردستی اور اس طرح کی باتیں مجھے پریشان کر کے رکھ گئی تھیں۔ 2 دن کے بعد ادیان کی کال آئی، کہنے لگے میں نے تمہارے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا ہے، نکاح نامے کی کاپی میں اپنے ساتھ لایا تھا، تمہیں بہت جلد خوشخبری سناؤں گا کہ تم یہاں آ رہی ہو میرے پاس۔ میں نے کہا میں آپ کے پاس آ سکتی ہوں، عنبر آنے دے گی مجھے؟ اسے شاید بھابھی کی ضرورت نہیں تھی، اسے ایک زر خرید غلام کی ضرورت تھی، یا اس نے شاید مجھے انسان نہیں سمجھا، وہ مجھے ایک مجسمہ سمجھتی ہے جو اسے پسند آ گیا ہے اور جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ میری بات سن کے ادیان کہنے لگا اب کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنی ساس اور اپنے عنبر کے بیچ ہونے والی ساری باتیں ادیان کو بتا دیں۔ کہنے لگا اس لڑکی کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟
کہنے لگا تم بس چپ رہو، ذوالفقار تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا، تمہارے پاسپورٹ بنوائے گا، ویزا میں لگوا دوں گا۔ جب تک تمہارا ویزا نہیں لگ جاتا، تمہاری ٹکٹ کنفرم نہیں ہو جاتی، تم چپ رہنا۔ جب تم ایک بار یہاں آ جاؤ گی تو امبر بھی سیدھی ہو جائے گی۔ مجھے تو اس لڑکی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ادیان کی باتوں نے جیسے مجھے مطمئن کیا۔ سارا دن امبر میرے ساتھ رہتی تھی، مجھے کہتی تھی میری پسند کی چیزیں پکایا کرو، میرے کپڑے استری کیا کرو، میرے سارے کام تم کرو گی۔ کبھی کہتی تھی چلو آؤ لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اب مجھے اس سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک بار ذوالفقار کچن میں آیا تو میں اکیلی ہی کھانا بنا رہی تھی۔ کہنے لگا بھابھی مجھے ادیان بھائی کا فون آیا تھا، اس وقت یہاں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، صبح آپ جلدی اٹھ جائیے گا، مجھے آپ کا پاسپورٹ بنوانا ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں جلدی اٹھ جاؤں گی۔ امبر کے اٹھنے سے پہلے میں پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر کے آ چکی تھی۔ دوسری طرف میرے سسر کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ بار بار امبر سے کہہ رہے تھے کہ تم زلفی سے نکاح کر لو، لیکن وہ انکار کیے جا رہی تھی۔ میری ساس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے ذوالفقار سے نکاح کر لو، تمہارے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا تم ان کی خواہش پوری نہیں کرو گی؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ مجبوراً اس نے ذوالفقار سے نکاح کر لیا، لیکن کہہ رہی تھی کہ میں رخصتی نہیں کروں گی۔ مگر میری ساس نے کہا کہ رخصتی نہ کرنے کی مجھے وجہ بتاؤ ورنہ اپنی ضد چھوڑ دو۔ وہ چپ چاپ سوچنے لگی، پھر کوئی وجہ نہیں بتائی، لیکن جیسے ہی رات کو زلفی بھائی اس کے کمرے میں گئے، عجیب توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ 15 منٹ بعد ہی وہ بیچارہ باہر آ گیا۔ کہنے لگا یہ لڑکی پاگل ہے مومانی، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اٹھا کے چیزیں میرے سر پہ مار رہی ہے، کہہ رہی ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ یہ سن کے میری ساس کا بھی رنگ اڑا۔ شاید انہیں اس طرح کی توقع امبر سے نہیں تھی، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ذوالفقار اس سے ڈرنے لگا تھا کیونکہ وہ پاگل عورت کی طرح سے ریئیکٹ کرتی تھی۔ کہتی تھی کمرے سے باہر چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ مجھے مردوں سے نفرت ہے، مجھے عورتیں اچھی لگتی ہیں، مجھے ان سے محبت ہے۔ اس طرح کے رویے کو دیکھ کے میری ساس اور سسر دونوں پریشان تھے۔ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ 15 دن کے بعد میرا ویزا لگ چکا تھا، میرا پاسپورٹ بھی بن چکا تھا۔ تب جا کر یہ خبر جب سب کو پتہ چلی تو امبر نے کھانا چھوڑ دیا، ٹیبل پہ پڑی چیزیں پھینکنے لگی۔ اس کا جنون دیکھ کے میں بھی گھبرا گئی۔ کہنے لگی میں اسے جان سے مار ڈالوں گی، لیکن میں اسے بھائی کے پاس جانے نہیں دوں گی۔ اس کا پاگل پن شروع ہو چکا تھا۔ اس بار میرے سسر نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ذوالفقار تو اس کے قریب جاتا ہی نہیں تھا، کہتا تھا یہ لڑکی پاگل ہے، مارنے پہ آتی ہے تو دیکھتی نہیں ہے۔ بہرحال جس دن مجھے جانا تھا اس سے ایک رات پہلے میرے سسر اور ساس کسی دعوت پہ گئے ہوئے تھے۔ گھر پہ امبر تھی یا میں تھی یا پھر زلفی۔ وہ بیچارہ ویسے بھی ابھی بھی کوارٹر میں ہی سوتا تھا۔ کہتا تھا مجھے اس لڑکی سے ڈر لگتا ہے۔ میں اپنی پیکنگ کر رہی تھی، بے حد خوش تھی کیونکہ اگلے روز مجھے لندن جانا تھا۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور امبر اندر آئی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے کمرہ بند کر دیا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، لیکن میں تمہیں کبھی بھی بھائی کے پاس جانے نہیں دوں گی۔ میرا بھائی تمہارے اس حسن پہ مرتا ہے نا، میں تمہارے اس حسن کو چھین لوں گی۔ اس نے مجھے کرسی پہ بٹھایا۔ پتہ نہیں اس کے اندر اتنی جان کیسے آ گئی تھی۔ میں اپنا آپ اس سے چھڑوا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے دوپٹے سے میرے دونوں بازوؤں کو کرسی سے باندھ دیا۔ میں تو اس لڑکی کی حرکت پہ حیران تھی۔ میں نے چلانا شروع کیا۔ اس نے ایک اور دوپٹہ الماری سے نکالا اور میرا منہ باندھ دیا۔ کہنے لگی میں تمہیں اپنے بھائی کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے دراز کھول کے میرا پاسپورٹ نکالا اور پھاڑ دیا۔ میری ٹکٹ میرے سامنے پھاڑ دی۔ میں رو رہی تھی، میرا منہ بند تھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے میرے کمرے میں پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی۔
کہنے لگی میرا بھائی تمہارے اس حسن پہ مرتا ہے نا، تم پہ مرتا ہے، تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، میں تمہیں اپنے بھائی سے چھین لوں گی۔ وہ مجھے تڑپانا چاہتا تھا نا، میں اسے تڑپاؤں گی۔ وہ لڑکی واقعی نارمل نہیں تھی، وہ پاگل تھی، وہ جنونی تھی۔ اس نے آگ لگائی اور میرا کمرہ بند کر کے چلی گئی۔ میں چلانا چاہتی تھی لیکن چلا نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں دھواں بھر گیا، آگ مجھ تک پہنچ چکی تھی، میرے کپڑوں پہ آگ لگ گئی تھی۔ تکلیف اتنی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں اپنے آپ کو چھڑوانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن جب تک آگ میرے ہاتھ پہ بندھے دوپٹے تک پہنچی، میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے لگا اب میں مر جاؤں گی۔ جب مجھے ہوش آیا تو درد اور جلن کی شدت سے میں ابھی بھی تڑپ رہی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا تھا۔ مجھے جب بھی ہوش آتا تھا میں تڑپنے لگتی تھی اور مجھے انجیکشن دے دیا جاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کتنے دن اسی کیفیت میں مبتلا رہی۔ دل ہی دل میں اپنے لیے موت مانگ رہی تھی، کیونکہ یہ اذیت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بار میری آنکھیں کھلیں تو میں بہت نڈھال تھی، لیکن جلن کا احساس کم تھا۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو میرے دونوں ہاتھ پٹیوں سے بندھے ہوئے تھے، میرے پاؤں پٹیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں ہائے ہائے کر رہی تھی۔ تبھی دھندلائی آنکھوں سے مجھے عدیان کا چہرہ نظر آیا۔ وہ رو رہا تھا، پتہ نہیں وہ کب واپس آیا تھا۔ کہنے لگا کیسی ہو تم؟ میں رونے لگی۔ کہنے لگا نہیں پلیز رو نہیں، پلیز رونا بند کرو۔ میں نے کہا مجھے جان سے مار ڈالو، مجھے نہیں رہنا، مجھے نہیں جینا۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں تمہارا قصوروار ہوں، مجھے نہیں پتا تھا میری بہن تمہارا یہ حشر کر دے گی، ورنہ میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ میں نے کہا مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، وہ مجھے نہیں رہنے دے گی۔ کہنے لگا وہ پاگل ہے، اسے پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا ہے، اسے کوئی دل کا مرض نہیں تھا، وہ ہم سے جھوٹ بولتی آ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کو اس نے پیسے کھلائے تھے یہ جھوٹ بولنے کے لیے، تاکہ ہم اس کی کیئر کریں اور اس کی ہر بات مانیں، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز۔ وہ تو لیڈی ڈاکٹر نے جب تمہاری حالت دیکھی تو سچ بتایا۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو برباد کر دیا نا۔ وہ کہنے لگا میں ہوں نا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میرے بال جل چکے تھے، میرا چہرہ بدنما ہو چکا تھا، میں ایک معذور بن چکی تھی، لیکن عدیان نے مجھے نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ اب تم زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن وہ مجھے لندن لے گیا، میرا علاج کروایا، میرے ہاتھوں پاؤں کی سرجری کروائی، چہرے کی بھی ہلکی ہلکی سرجری کروائی تھی، لیکن میرا چہرہ زیادہ نہیں بگڑا تھا، بدنما سے داغ پڑ گئے تھے۔ امبر جیسی لڑکی سے دوستی بہت مہنگی پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ جنونی اور پاگل لڑکی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کم عمری میں اپنی دوستوں کے ساتھ اس نے کچھ غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھی تھیں۔ کچھ لڑکیاں ایسی ویڈیوز دیکھ کر اس چیز کی خواہش کرتی ہیں کہ انہیں مرد کی سنگت مل جائے، لیکن کچھ لڑکیاں اس رشتے سے نفرت محسوس کرنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ مرد سے ہی انہیں نفرت ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ مرد ایک جانور ہے، اس لیے عورت کو صرف عورت سے پیار کرنا چاہیے۔ 1 سال لگا تھا مجھے ٹھیک ہونے میں، اور اس 1 سال میں عدیان نے مجھے سنبھالا تھا۔ کئی بار میں رونے لگتی تھی، مرنے کی دعائیں کرتی تھی، اور وہ مجھے چپ کروا دیتا تھا۔ ابھی بھی جب میں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی ہوں تو اندر سے لرز جاتی ہوں۔ اس وقت کو پچھتاتی ہوں جب میں نے امبر سے دوستی کی تھی۔ آپ سے اپنی کہانی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را ایسی گھٹیا ویڈیوز دیکھنے سے اجتناب کریں جو آپ کو یا تو گناہ پہ اکسائیں یا پھر مرد سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیں۔